أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 71 تک انشاءاللہ جس کی تفسیر کی جائے گی۔ 4 آیتوں کا ترجمہ سنیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو، کوہ طور کو، طور پہاڑ کو اٹھا رکھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا کہ پکڑو اس کو جو تم کو دیا گیا ہے طاقت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور اس کو یاد رکھو، مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے اس سب کے بعد بھی منہ پھیرا، روگردانی کی، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، چنانچہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم جانتے ہو اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے سنیچر کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ گئے، اور تم جانتے ہو اپنے ان لوگوں کو جو سنیچر کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ یہ تقی عثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اپنے لوگوں میں، اپنے لوگوں کو، ورنہ دوسرے مفسرین نے کیا کہ تم ہی میں سے ان لوگوں کو تم جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں، لیکن تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ مجھے زیادہ پسند آیا کہ تم اپنے ان لوگوں کو جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے ان کو عبرت کا سامان بنا دیا، ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، اور ایک نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اگلی آیت، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت کی بات کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، بیہودہ باتیں کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ تو قوم نے کہا اے موسیٰ تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے معاملے میں، ہمارے متعلق، کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی ہو، بن بیاہی ہو، عوان بین ذلک، ان دونوں کے درمیان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، پس جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها،
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ پھر قوم نے کہا کہ موسیٰ دعا کرو اپنے رب سے ہمارے لیے کہ وہ اس کے رنگ کو واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی ہو اور زرد رنگ بھی تیز ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کے دلوں کو بھا جائے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، پھر قوم نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے کہ وہ واضح کرے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرة تشابہ علینا، کہ اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ضرور ہم اس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ہم اس گائے کو پالیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ اس سے نہ تو جتائی کا کام لیا گیا ہو اور نہ آب پاشی کی مشقت اس کے اوپر ڈالی گئی ہو، یعنی کھیت کے اندر جو پانی پلایا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، اس کی مشقت بھی اس کے اوپر نہ ڈالی گئی۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم ہو، اس کے اوپر کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، قوم نے کہا کہ اب لائے ہو تم صحیح بات۔ فذبحوها، انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وما كادوا يفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ یہ تقریباً 9 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ پیچھے بھی چونکہ بنی اسرائیل کی کچھ ہٹ دھرمیاں اور کچھ ان کی نافرمانیاں بیان کی گئی تھیں، لیکن یہاں پر کھلی نافرمانی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے کھلے طور پر اللہ کی نافرمانی کی اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ان کو تورات نہیں دی گئی تھی تو انہوں نے کہا اے موسیٰ کوئی کتاب ایسی ہو جس پر ہم عمل کریں، عبادت کریں، اس کے اندر احکامات ہوں، ساری چیزیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو سوچ سمجھ کے بولو کیا بول رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ جب کتاب نازل ہو جائے اور اس میں کچھ باتیں ایسی ہوں جو تمہاری نفسانی خواہشات کو توڑنے والی ہوں، کہ تمہارا دل چاہ رہا ہے کسی کام کو کرنے کا لیکن کتاب نے منع کر دیا، اللہ نے منع کر دیا، حکم آیا ہے کہ تمہیں وہ کام نہیں کرنا، پھر بھی تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ وہ کام کرو تو تمہیں اس سے بھی بچنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اسی کو بیان کیا گیا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، تم نے پختہ عہد کیا تھا کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور پوری خوشی سے اور اطاعت کریں گے اس کی، کہ وہ وقت یاد کرو۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات نازل کر دی، اور تورات کے اندر احکامات نازل ہوئے۔ اب کچھ احکامات تو وہ کرنے لگے، کچھ میں جو ہے انہوں نے تبدیلیاں کر دیں، ٹال مٹول کرنے لگے۔ تو جب انہوں نے یہ ٹال مٹول شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کام کرو، یہ پہاڑ طور کا پہاڑ ان کے سر کے اوپر لا کر کھڑا کرو۔ فوراً پہاڑ ان کے اوپر آ گئے، دیکھا کہ اب تو یہ گر ہی جاتا ہے بالکل سر کے اوپر، ہلاک ہو جائیں گے، تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم، سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کو ہٹا، کہا کہ پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس کو بار بار دہراتے رہو، آپس میں مذاکرے کرتے رہو۔ واذکروا ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے اس کو دہراتے رہو تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، عمل کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ ہو جائے۔ لعلکم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلک، اس سب کے باوجود انہوں نے پھر روگردانی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو ہلاک کر دیتے اور تم سب خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ اب یہ کہا جا رہا ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں یہود تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ان لوگوں کو یاد کرو جو تمہاری نسل کے جو گزرے ہیں نا پیچھے، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، ان کو دیکھو، تم جانتے ہو ان لوگوں کو، اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے سنیچر کے دن کے معاملے میں حد سے آگے بڑھے تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے یہ پابندی لگائی تھی کہ سنیچر کے دن تمہیں مچھلی کا شکار نہیں کرنا، سنیچر کا دن صرف عبادت کا دن ہوگا، جیسے ہمارا جمعے کا دن خالص عبادت کا دن ہے، لیکن ہم کب آتے ہیں عبادت کرنے؟ جب یا تو خطبہ ہو چکا ہوتا ہے، یا خطبہ آدھا ہو چکا ہوتا ہے، یا یہ کہ بالکل خطبہ شروع ہوا ہوتا ہے، ہم اس وقت آتے ہیں۔ تو ہم بھی نافرمانی پہ اترے ہوئے اللہ کی۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ آج ہی ہم پڑھ رہے تھے حجت اللہ البالغہ، ایک بہت زبردست کتاب ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت زبردست کتاب۔ تو اس کے اندر آج ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سزائیں دیتے ہیں اس زمانے کے اندر یا پچھلے زمانوں میں سزائیں دی ہیں اللہ نے، تو عمومی دی ہیں، بستی پلٹ دی، پہاڑ گرا دیا، ہلاک کر دیا، ہوا چلا دی، پتھر برسا دیے، بجلی گرج گئی۔ لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کے نبی کی رحمت اور اللہ کے نبی کی برکت اور اللہ کے نبی کی دعاؤں کی وجہ سے جو عذاب دیتے ہیں اپنے گناہگار بندوں کو، یعنی ایمان والے بندے جو گناہوں کے اندر لگ جاتے ہیں تو ایمان والے مسلمان، لیکن گناہوں کے اندر لگے ہوئے، نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے عذاب ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کسی مہلک بیماری کے اندر مبتلا کر دیے جاتے ہیں، خطرناک بیماری ان کو آ پکڑتی ہے، پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، کچھ بھی ہو گیا۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا، تو یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادتوں سے ان کو محروم کر دیتے ہیں، نمازوں کی توفیق ان سے چھین لی جاتی ہے، دعاؤں کی توفیق ان سے چھین لی جاتی ہے، روزوں کی توفیق ان سے چھین لی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ اس طرح سے بھی عذاب دیتے ہیں۔ تو ہم بھی روگردانی پہ اترے ہوئے ہیں، جمعے کے دن آتے ہیں، ہفتے میں ایک دن، وہ بھی بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، حالانکہ جمعے کے دن کے لیے کہا گیا ہے کہ صبح جمعرات سے تیاری شروع کر دو جمعے کی، جمعے کا دن تو ایسا بابرکت دن ہے، اہتمام ہو اس کا، وہی میلے کچیلے کپڑے، نیچے شلوار، اوپر ٹی شرٹ پہن کے آ گئے، رومالی لٹک رہی کالی، وہی پہن کے آ گئے۔ اس کا ایک عظمت ہو جمعے کی، ایک احترام ہو، یہ تو خیر جمعے کی بات ہے، لیکن عام نمازوں کا کیا حال ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں۔ اپنی بستی میں ہر ایک کی، ہر پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو کم سے کم اپنے پڑوسی کو تو نماز کے لیے مسجد میں لے کر آئے۔ بھئی ہماری یہ جو 3 دن کی جماعتیں جاتی ہیں، چلے کی جماعتیں جاتی ہیں، 4 مہینے کی جماعتیں جاتی ہیں، گشت ہوتا ہے، روزانہ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ کم سے کم بستی کا ہر فرد مسجد میں آنے والا تو بن جائے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دوسرے فتنوں کو، دوسری بلاؤں کو، دوسری برائیوں کو مسجد میں آنے کی برکت سے، نماز پڑھنے کی برکت سے اس کو ختم کروا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ان لوگوں کو جانتے ہو کہ جنہوں نے سنیچر کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ کیا کیا کہ اللہ نے سنیچر کا دن منع کر دیا آزمائش کے لیے، اور ہوتا یہ تھا کہ وہ جب دریا کے کنارے چلتے سنیچر کے دن تو مچھلیاں خوب آتی کنارے پر، باقی 6 دن مچھلیاں آتی نہیں،
کیا کریں کیا کریں؟ تو انہوں نے کیا کیا، دریا کے کنارے کنارے نالی بنا دی۔ اب مچھلیاں سنیچر کو جب پانی کی لہروں سے ادھر آتی تو وہ نالی میں گر جاتی، وہ پانی ادھر چلا جاتا، مچھلی یہیں رہ جاتی، تو وہ اتوار کے دن جا کے اٹھا لیتے۔ تو یہ اللہ نے جو سخت صاف واضح حکم جو ان کے اوپر نازل کیا تھا اس کی انہوں نے روگردانی کی، اس سے نا آگے بڑھ گئے، اس حکم سے مانی نہیں اللہ کی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، بندر بنا دیا۔ اچھا، اس بستی کے اندر 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک قسم تو یہ تھی کہ جو کھلے طور پر نافرمانی پر اتری تھی، دوسرے یہ تھی جو ان کو منع بھی کرتی تھی، اور تیسرے یہ تھی کہ کچھ بولتی نہیں تھی لیکن ان کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ تو ان روکنے والوں نے بستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک طرف یہ نافرمان رہنے لگے، ایک طرف فرما بردار رہنے لگے۔ کچھ وقت کے بعد دیکھا کہ بھائی جب صبح کو اٹھے ایک دن تو دیکھا کہ کوئی آواز شور شرابہ نظر نہیں آ رہا، اس طرف کیا بات ہے، چلو دیکھیں۔ جا کر گھروں کے دروازے کھول کر دیکھے تو پتہ چلا کہ وہ تو بندر بنے ہوئے ہیں، ان کی عورتیں بندریاں ہیں اور آدمی بندر بنے ہوئے ہیں۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ جو جوان تھے ان کو بندر بنا دیا، جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا۔ ایسا عذاب اللہ کا نازل ہوا ان کو۔ پھر وہ کیا کرتے کہ آنکھوں کے ذریعے ان کو پہچانتے وہ لوگ، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس آ کے روتے اور وہ کہتے، جو فرما بردار لوگ تھے ان سے کہتے کہ بھائی ہم نے تمہیں منع کیا تھا، تو وہ منڈی ہلاتے، ہاں منع کیا تھا تم نے، کیا کریں۔ جو یہ بیچارے گشت کرتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، کل قیامت میں پھر یہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں بلایا نہیں تھا نماز کے لیے، کیا ہم نے تمہیں بلایا نہیں تھا دین کے کام کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے۔ پھر اس وقت کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ اچھا، ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کے اندر مسخ کا یعنی صورت کے بدل دینے کا عذاب نازل کرتے ہیں تو وہ نسل 3 دن سے زیادہ نہیں چلتی۔ 3 دن کے اندر اندر اس مسخ شدہ قوم کو، اس بدلی ہوئی قوم کو جن کی صورتیں بدل دی جاتی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ سوچنا، بعض لوگ ہو سکتا ہے سوچتے ہوں کہ یہ بندر اسی زمانے کے ہوں، تو یہ بندر تو پہلے سے چلے آ رہا ہے، یہ خنزیر پہلے سے چلے آ رہا ہے، یہ اس قوم کی نہیں ہے۔ وہ قوم تو کچھ دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا تھا، وہ سب ختم ہو چکے۔ پھر آگے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، وقت ہے ابھی، آگے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر چچا بھتیجے تھے، جس کو تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا اس واقعے کو۔ چچا بھتیجے تھے، چچا بہت مالدار تھا، بھتیجا انتظار میں تھا کہ کب یہ مرے تو ان کا پیسہ میرے پاس آئے، وراثت ملے، لیکن وہ مرتا نہیں تھا وہ چچا۔ ایک دن موقع پا کے انہوں نے کھیل کر دیا، اس کا کام تمام، اور رات بستی میں لے جا کے لاش کو ڈال دیا، اور صبح کو الزام لگا دیا کہ بستی والوں نے میرے چچا کو مار دیا۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو وارث اپنے مورث جو میراث چھوڑ کے گیا ہے، اگر اس کو قتل کر دے، یعنی بیٹا اگر اپنے باپ کو قتل کر دے تو وہ وراثت سے بے دخل ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے اپنی شریعت میں، ان کی شریعت میں بھی ہوگا۔ تو اس سے بچنے کے لیے الزام بھی بستی والوں کے سر لگا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے وراثت سے محروم کر دیا جائے۔ اب پتہ نہیں چل پا رہا کہ قاتل کون ہے، قوم کے اوپر الزام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی بتاؤ تم لوگوں نے کس نے قتل کیا؟
تو پوری قوم نے قسم کھا لی کہ صاحب ہم نے نہیں کیا اور ہمیں نہیں معلوم. آپ ایک کام کریں, آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں کسی طرح بتا دے کہ قاتل کون ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اگر ڈائریکٹ بتا دیتے کہ وہ قاتل ہے تو ہو سکتا ہے قوم موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیتی, کہہ رہے تم تو بیوقوف بنا رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حیلہ قاتل کو تلاش کرنے کا دیا کہ ایک کام کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ایک گائے ذبح کر دو, ایک بچڑا ذبح کر دو. اب چاہیے تھا کہ کوئی سا بھی پکڑتے اور ذبح کر دیتے, لیکن کرنا نہیں تھا, بچنا تھا اس سے. تو اب سوالات شروع کر دیے, اور پہلے تو یہ کہا کہ موسیٰ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. بھائی قاتل کا پتہ کرنا ہے, گائے ذبح کرنے سے قاتل کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہوتا ہے نا کہ بھائی کام تو یہ, تم بتا کچھ اور رہے ہو, اس سے اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق میں بھی جھوٹ بولوں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ چھوٹی ہو, یعنی زیادہ چھوٹی بھی نہ ہو بوڑھی بھی نہ ہو, درمیان کی ہو. اب بس کر دو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, اسی پر بس ہے کہ تم کر دو. نہیں مانے. پھر کہا کہ موسیٰ دعا کرو کہ اس کا رنگ کیسا ہو, یہ تو پتہ چلے ہمیں, کیونکہ بچنا چاہ رہے تھے وہ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کا رنگ زرد ہو اور گہرا زرد ہو. اب وہ تلاش کر رہے ہیں, گائے ملنے کو تیار نہیں. ایک اور چیز کی دعا کرائی کہ موسیٰ یہ بھی دعا کرو کہ وہ گائے کیسی ہو, یعنی اس سے کھیتی کا کام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو. تو حکم آیا کہ وہ گائے ایسی ہو جس سے کھیتی کا بھی کوئی کام نہیں لیا گیا ہو اور کھیت میں پانی دینے کا بھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو. اور کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو, مسلمت صاف ستھری ہو, لا شیۃ فیہا, کوئی داغ دھبا نہ ہو. تو قوم نے کہا قالوا الآن جئت بالحق, اب لائے ہو صحیح بات تم معلوم کر, اب صحیح معلومات کر کے تم لائے ہو پکی. فذبحوها وما كادوا يفعلون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو ذبح تو کر دیا, لیکن معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ وہ ایسا کر نہیں پائیں گے, کیونکہ ان کو گائے ملی پتہ نہیں کہاں جا کے ایک آدمی کے پاس, اور اس گائے کی قیمت اس نے لگائی کہ اس کی جو کھال ہوگی وہ پورے سونے سے بھری جائے تب اس کی قیمت ادا ہوگی. اتنی محنت اور مشقت کے بعد, ورنہ حکم یہ تھا کہ بھائی یہ کر لو, وہ قاتل کا پتہ چل جائے گا. اسی لیے ہم سے کہا جاتا ہے کہ جو باتیں ہم سے کہی جا رہی ہیں اس وقت کے حالات کے اندر, ہم ان کو کر گزریں. جیسے ایک آواز یہ لگ رہی ہے کہ بھائی کسی طرح نماز ہر بالغ مرد اور عورت کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بن جائے. گھر کے اندر تعلیم شروع ہو جائے, عقائد کی, اعمال کی, کیونکہ اس وقت عقائد کا بہت بڑا مسئلہ ہے. لاکھوں کی تعداد میں ایک ایک صوبے سے, ایک ایک یعنی اسٹیٹ سے لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں, لاکھوں کی تعداد میں. پچھلے مہینے کی کارگزاری آئی تھی کسی صوبے کی, 2.5 لاکھ لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں ایک صوبے سے, جو رجسٹرڈ ہیں, جن کا رجسٹریشن ہے. وہ جن کا رجسٹریشن نہیں ہے ان کی تعداد کتنی ہوگی وہ آپ اندازہ لگا لیجیے. عقائد کی تعلیم گھروں کے اندر ہو, فضائل کی تعلیم گھروں کے اندر ہو, واقعات, ایمان کے جو واقعات فضائل اعمال کے اندر, حکایت جو صحابہ ہے اس میں شروع پہلا باب جو ہے اس میں جو عورتوں کے ایمان کے اوپر جمنے کی حکایات ہیں, قصے ہیں, ان کو پڑھیں گی مستورات, ان کو پڑھایا جائے گا, ان کو پڑھوایا جائے گا,
تو ان کے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی، وہ ایمان کے اندر جمیں گی۔ اس لیے عزیز دوستوں، ایمان کے اوپر اس وقت جمنا اور اس کی دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر اپنے بچوں کی فکر کرنا، خاص طور پر، کیونکہ اس وقت دو لوگ ٹارگیٹ پر ہیں، ایک بچے، دوسرے لڑکیاں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو مرمرا کے چلے جائیں اور ہمارے بچے آگے چل کے مرتد ہو جائیں، ایمان سے پھر جائیں، اسلام سے پھر جائیں اور اس کا انکار کر بیٹھیں۔ ایسا نہ ہو۔ ہم نے تو اپنے باپ دادوں سے سیکھ لیا، اور ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ ہم ایمان ہی پر ہماری موت آ جائے، ایمان کی محنت کرتے رہیں گے تو ایمان پر موت آئے گی، ایمان کی محنت نہیں کریں گے تو کوئی پتہ نہیں، اللہ کو کون سی ادا پسند بھی آ جائے اور کون سی اللہ کو بات بری لگ جائے۔ وہاں تو آخر کا کھیل ہے بس، جس چیز کی محنت کری ہوگی آدمی نے زندگی نے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو بھی پی مجھے بھی پلا، شراب کا جام تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ کیوں؟ کیونکہ پوری زندگی اس نے یہی کام کیا تھا۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ گٹھا اتنے کا، یہ گٹھا اتنے کا، تو پوری زندگی اس نے گٹھے بیچے، تو وہ موت کے وقت بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ گٹھا اتنے کا، یہ گٹھا اتنے کا۔ تو آدمی جو جس چیز کی محنت کرتا ہے آخر وقت میں وہی کام آتی ہے۔ جن لوگوں نے کلمے کی محنت کی ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے، جنہوں نے نمازوں کے اندر اپنا وقت لگایا ہے تو وہ نماز کی حالت میں گئے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں زیادہ وقت لگایا ہے تو اللہ کے راستے میں دنیا سے گئے۔ تو آدمی جس چیز میں اپنا وقت لگائے گا اس کی موت اسی حالت میں آئے گی۔ اگر ہم اپنی موت کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اچھے کاموں میں وقت لگائیں، ورنہ ہمارے نوجوان ویڈیو گیم کے اندر وقت لگا رہے ہیں تو اسی طرح کی وہ ویڈیو آ رہی ہیں کہ وہ پاگل ہو گیا اور وہ چپل ہی ہلا رہا ہے یوں کر کے، زنجیریں بندھی ہوئی ہیں اس کی، وہ چپل سے یوں کر رہا ہے۔ کوئی بچے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں وہ یوں کر رہا ہے۔ تو اس لیے جس چیز کے اندر وقت لگائیں گے وہ چیز ہمارے دل دماغ میں اترے گی۔ اللہ کرے کہ قرآن کی تلاوت، نماز، دعائیں، ذکر، عبادت یہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں، اسی لیے مسلمان ہوں، اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔